من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان اللہ. جیسا کہ منافقین جو تبوک سے رہ گئے تھے ان کا ذکر چل رہا تھا. یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ اور اس سے اگلی آیات کریمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تبوک سے واپسی پر راستے میں نازل فرمائی. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، راستے میں ہی ہیں. اللہ تعالی نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی. فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. یہاں پر پیچھے رہنے والے غیر مخلص معذورین جو عذر بیان کرنے والے تھے، غیر مخلص بھی تھے اور اپنا عذر بیان کرنے میں جھوٹے بھی تھے، جنہوں نے پہلے آ کے آقا علیہ السلام سے اجازت مانگی، جی ہمیں اجازت دے دیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمارے فلاں مسائل ہیں. جیسے سورہ فتح شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ حبیب کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہنے لگے شغلتنا اموالنا و اہلنا، کہ ہمیں ہمارے مال نے، ہمارے بال بچوں نے ہمیں روکے رکھا، ہم اس لیے جہاد پہ نہیں جا سکے. جی عموماً یہی عذر بیان کیا جاتا ہے، جو بچے ہیں جی چھوٹے چھوٹے پھر کیا کریں، اگر دین کا نام لیں گے تو ہم بھی پکڑے جائیں گے، جہاد کا نام لیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے. یہی دو باتیں ہوتی ہیں ان کو، منافقین کو. آج بھی جو غلبہ دین کی بات نہیں کر رہے، مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کر رہے، غزہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، پیچھے ان کے مسائل یہی ہیں جو اس وقت لوگوں کے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. حبیب پیارے جب آپ ان کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے پاس عذر کرنے آئیں گے، معافی مانگنے آئیں گے ضرور. پہلے جب عذر کر چکے تھے، جھوٹا بہانہ پیش کر کے چھٹی لے چکے تھے، اب دوبارہ پھر آئیں گے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ بار بار کوشش کرتا ہے کہ اپنا عذر پیش کرتا رہے، اگلے بندے کو یقین آ جائے. پہلے بھی جھوٹ بول کے عذر بہانہ کر کے رہ گئے تھے، جہاد پہ نہیں گئے. فرمایا جب آپ واپس جائیں گے پھر آئیں گے آپ کے پاس آ کر کے پھر یہ معافیا مانگیں گے. حبیب پیارے قل آپ فرما دیجئے گا ان کو لا تعتذروا، بس بھائی بس، اب عذر بہانے نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم میں سے کوئی بھی اب تمہارا یقین نہیں کرے گا، ہمیں تم پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے، تم جھوٹے ہو پکے. لن نؤمن لکم، ہم میں سے کوئی بھی بندہ تمہارا یقین نہیں کرے گا. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق پکی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے سارے معاملے کی خبر دے دی ہے. حبیب یہ کہہ دیجئے گا ان کو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہو وہ نہیں جی ایسا ہے اور اس کا عمل اور اس کا قرینہ جو ہے وہ بتا رہا ہو کہ اس کا قول جھوٹا ہے، تو پھر اس کی بات کا اعتماد نہیں کیا جاتا، اس کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا. اسی طرح کر کے جس طرح انہوں نے کیا تھا، جھوٹا موٹا عذر پیش کیا تھا، اب اس کے خلاف عذر کیا آ گیا، وہ خود قسمیں اٹھا رہے ہیں، یا رسول اللہ قسم خدا کی ہم سچ کہہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے میں خبر دے رہا ہوں آپ کو، ان کے سارے بہانے جھوٹے ہیں، سارے آزار عذر جو بیان کر رہے ہیں سارے جھوٹے ہیں، ایک بھی سچا نہیں ہے ان کا. اب ان کی قسم کے خلاف حکم آ گیا رب تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا. تو اب بتائیں ان کی بات مانی جائے گی یا رب کی مانی جائے گی؟ یہی اصول دیا ہے فرمایا قیامت تک جہاں بھی بے دین سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، سائنسدان سارے اکٹھے ہو کے آ جائیں، وہ آ کر کے کہ آپ کو ایسی بات کریں جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہو، اس کے خلاف ہو، ان کو جھوٹا کہہ دے، رب کے کلام کو سچا کہنا ہے، رب کا کلام سچا ہے. بس دو ٹوک بات یہی ہے. اب وہ آ کر شام کے سامنے کھڑے ہو کے قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ان کو فرما دے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں ساری تمہاری خبریں دے دی ہیں.
ساری خبریں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. وہ دی کس نے ہیں؟ سب سے باوثوق ذریعہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اور ساتھ ان کو بھی یہ بھی کہہ دیں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ہاں اللہ اور اس کے رسول ان قریب تمہارے باقی اعمال بھی دیکھیں گے، باقی بھی تمہارے اعمال دیکھیں گے، تمہارے کرتوت اور لچھن جو ہیں وہ بھی سارے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، میں ان قریب پھر تم اس بارگاہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب کو بھی جاننے والا ہے اور سامنے والی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے. پھر فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو امت مسلمہ کو جب طاقت اور قوت کی ضرورت ہو اور اس ضرورت کے وقت وہ غائب ہوں. کیا ہوں؟ غائب ہوں، جھوٹے بہانے بنا کے عذر بنا کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں. جس طرح ان منافقوں نے کہا تھا شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے بال بچوں نے اور ہمارے مال نے ہمیں روکے رکھا ہے. مال کی بھی تو خدمت کرنی ہوتی نا، جانور ہیں ان کو بھی پانی وغیرہ پلانا ہوتا ہے، گھاس ڈالنا ہوتا ہے، اس لیے ہم جہاد پہ نہیں جا سکے. جی آج بھی اگر جتنے لوگ جہاد سے رکے ہوئے ہیں قیامت والے دن یہ بھی آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں کیا کہیں گے؟ کس لیے ہم رکے ہوئے تھے؟ کس لیے ہم نے اہل غزہ کی مدد نہیں کی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. غزہ کے اندر یہودی جو ہیں مسلمان بہنوں کو پکڑ پکڑ کے نا ان کے گھر والوں کے سامنے ان کے ساتھ زنا کر رہے ہیں. ان سے پوچھا نہیں جائے گا ان ذلیلوں سے. تم جو پوری قوم کا پیسہ کھا گئے ہو، پوری دنیا کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں، تم جو پوری امت کا پیسہ کھا گئے ہو، پوری امت میں تم بدماش بن کے بیٹھے ہوئے ہو، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، نہ تم خود جاتے ہو نہ کسی کو جانے دیتے ہو. کیا جواب ہوگا تمہارے پاس قیامت والے دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں. یہ اعمال صرف انہی کے نہیں دیکھ رہے، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال بھی دیکھ رہے ہیں. تم بھی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہو. جو کچھ تم امت کے ساتھ غداریاں کر رہے ہو نا ساری دیکھ رہے ہیں وہ. تم سے بھی پوچھا جائے گا قیامت والے دن. یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو بھی پتہ ہی نہیں تھا. تم جناب ایسے ہی نہ اچھل کود کر کے باندروں کی طرح جیسے کہتے ہیں نا جانور سارے اکٹھے ہو گئے جنگل میں، انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیجیں میڈیکل پڑھ کے آئے، کوئی ڈاکٹر بن کے آئے کوئی. وہ باندر تیار ہو گیا، اس نے کہا جی میں جاتا ہوں. باندر کو انہوں نے بھیج دیا میڈیکل پڑھنے کے لیے، چلا گیا جی. وہ وہاں سے واپس آیا تو اچانک سے لومڑی بیمار ہو گئی. انہوں نے کہا جی بلائیں ان کو. جو میڈیکل پڑھ کے آیا تھا میڈیکل افسر وہ آ گیا. آگے اس نے دیکھا یہ تو باقی مر رہی ہے. وہ بھاگ کبھی اس درخت پہ چڑھ جائے کبھی اس درخت پہ چڑھ جائے، وہاں سے اترے تو ادھر چڑھ جائے، ادھر سے اترے تو ادھر چڑھ جائے. ادھر سے وہ لومڑی بھی فوت ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا میں نے تو اپنی طرف سے بھاگ دوڑ بہت کی ہے، زور تو بہت لگایا میں نے، ابھی اس کی قسمت میں یہی تھا. جی قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ تمہاری یہ اچھل کود جو تم کر رہے ہو یہ باندروں والی 2-3 دن پہلے کی انہوں نے، باقی بھی سارے کر رہے ہیں. مصریوں کو دیکھ لیں، کم فوج ہے ان کے پاس مصریوں کے پاس، وہی ان کی فوجی قوت جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہے. باقی ممالک کو دیکھ لیں کتنی فوجیں ہیں ان کے پاس، مضبوط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار. ایک بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. اب اٹھے ہوئے بھی کون ہے؟ یمن والے بیچارے جو خود پسے ہوئے ہیں، پہلے خود پسے ہوئے ہیں بیچارے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو غیرت دے دے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت دے دے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں. جس دن امریکہ نے ان پر حملہ کیا نا، امریکہ اور برطانیہ نے مل کے حملہ کیا ہے، اس دن ان کے وزیر کا بیان تھا، اس نے کہا آج ہمیں سکون کے ساتھ نیند آئے گی. جو ظلم ہمارے بھائی فلسطینوں پہ ہو رہا ہے وہی ہم پہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پہلے ہماری زندگی ندامت کی گزر رہی تھی، شرمندگی کی زندگی تھی ہماری، کہ ہم کس منہ سے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. یا اللہ ہمارے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں سکون کے ساتھ. انہوں نے کہا شکر خدا تبارک و تعالیٰ کا، یہ دشمن جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوا، کچھ کم تو ان کی طرف کم جائیں گے. ہمارے میں بھی ہے کچھ کوئی تھوڑی سی غور و فکر کرنے کی کوئی حص ہمارے اندر رہ گئی ہو غیرت والی. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے یہاں سارا کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے. آج بھی عرب ممالک میں چلا جائے بالکل معمول کے مطابق چل رہا ہے، وہاں نام تک نہیں لیا جاتا. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم،
میں حبیب پیارے ان قریب یہ آپ کے پاس آئیں گے، اذن قلبتم الیہم جب آپ واپس جائیں گے، آپ کے واپس جانے پر یا آپ کے پاس آ کے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، سیحلفون باللہ لکم، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، کیوں کھائیں گے؟ لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، معافی والا، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فاعرضوا عنہم، حبیب یہ کہیں گے آپ ان سے چہرہ پھیر لیں معاف کرتے ہوئے، لیکن حبیب آپ چہرہ ضرور پھیریں لیکن ناراض ہوتے ہوئے، آپ نے ناراض ہو کے چہرہ پھیرنا ان سے۔ لتوردو آردو، ہیں دونوں اعراض سے ہیں، باب فعال سے۔ لتوردو یہ چاہیں گے کہ آپ معافی دیتے ہوئے ان سے چہرہ پھیر لینے کہیں ٹھیک ہے جی، چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری مصروفیت تھی، مشغولیت تھی، تم نہیں جا سکے، ہیں جی، تمہارے کاروباری مصروفیات تھیں، گھر بار کی مصروفیات تھی، اماں دادا بیمار تھے تمہارے، چلو ٹھیک ہے رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، بھی معاف کر دیا تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے نہ حبیب پیارے، آپ نے چھوڑنا ضرور ہے ان کو، لیکن چھوڑنا ناراضگی والا ہے۔ اب بتائیں نا یار، جو منافق ہو کے ایک غزوے پہ نہ جائے جہاں پہ جہاد ہو ہی نہ، جہاں پہ تلوار چلے ہی نہ، وہاں پہ جو منافق نہ جائے، رب اپنے حبیب کو فرمایا حبیب رخ والضحیٰ سے جلال کے ساتھ پھیر لیں، اور جہاں مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ جائیں، وہاں بم برسائے جائیں، جی فورس بم پھیلائے جائیں، وہاں پہ اتنے زہریلے بم گرائے جائیں اور امت کو تباہ کر دیا جائے، اتنا ظلم و تشدد ہو جائے، وہاں پہ اگر یہ نہیں اٹھیں گے تو بتائیں حضور ان کی طرف دیکھیں گے کبھی؟ کیا بنے گا ان کے ساتھ پھر؟ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، یہ مجرم ہے عند اللہ بھی اور عند رسول بھی۔ یہ وہاں جنگ نہیں ہوئی، رب فرما رہا ہے حبیب پیارے یہ گئے نہیں ہیں، آپ ان سے چہرہ پھیر لیں، جہاں مسلمانوں میں سے خواتین میں سے ایک بھی خاتون نہیں ہے وہاں پہ، سارے مرد حضرات گئے ہیں وہاں پہ، آقا علیہ السلام کے صحابہ گئے ہیں وہاں پہ، 30,000 صحابہ سے زیادہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ، وہاں سے بغیر جنگ کے واپس آئے ہیں، فتح یاب ہو کے آئے ہیں، دشمن پہ روب اور دھاک بٹھا کے آئے ہیں جی۔ وہاں پہ جو بندہ منافق نہیں گیا، رب فرمایا فاعرضوا عنہم، حبیب پیارے آپ اس سے چہرہ پھیر لیں۔ بتائیں یار بندہ مر نہ جائے جس سے حضور منہ پھیر لیں؟ ان کو ڈر نہیں ہے، ان کے دلوں میں قدر ہی نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے قصہ ان صحابہ کا جو مخلص تھے، باقی ساری جنگوں میں گئے ہیں جی، صرف تبوک میں نہیں جا سکے، تو میرے آقا علیہ السلام نے 50 دن پورے ان سے کلام نہیں فرمایا، 50 دن پورے۔ ایک صحابی انہوں نے کھانا پینا ترک ہو گیا ان کا، قسم خدا کی، وہ کہتے ہیں کھانا پینا نہ کھانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہونے کے قریب ہو گئی، بالکل تھوڑا نظر آتا تھا ان کو۔ بتائیں یار یہ لوگ، اس کے باوجود جناب وہ کہتا ہے تم سید بھی ہو، عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، پٹھان بھی ہو، سارا کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ مسلمانوں والی غیرت بھی ہے؟ مسلمانوں کی عزتوں کا، مسلمانوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا احساس بھی ہے تم میں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فاعرضوا عنہم، حبیب پیارے آپ ان سے اپنا چہرہ جلال کی وجہ سے پھیریں، ہاں معافی والا نہیں، معافی والا اعراض نہیں، جلال والا اعراض چاہیے یہاں پہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا انہم رجس، حبیب پر یہ ہیں ہی پلید، یہ پلید ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتوں کو رجس فرمایا ہے، اور جو جہاد پہ نہ جائیں منافق لوگ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے پلید قرار دیا ہے۔ بت بھی پلید ہیں، جہاد پہ نہ جانے والا بندہ یہ بھی پلید ہے۔ جہاد پہ نہیں جا رہا وہ بوتی تو ہے، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، جس کے اندر احساس نہیں ہے امت کا، وہ بوتی تو ہے، اور کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر کبیر۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وماواہم جہنم، میں حبیب پیارے یہ گندگی جو ہے نا یہ جنت کے لائق نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ جن کی ناک کے نیچے خدا رسول کی گستاخیاں ہوں، خدا رسول کے گستاخوں کو باامن طریقے کے ساتھ باہر بھیج دیں، ان کے خلاف کوئی بندہ ایک جملہ بول دے فوراً پکڑ کے اسے کال کوٹری میں ڈال دے، زندگی ساری اس کا پتہ نہ چلے۔ بتائیں اس سے بڑا منافق کون ہے؟ اس سے بڑا منافق کون ہے؟ اس سے بڑا غدار کون ہے؟ کافر کے مفاد کی بات آئے تو لڑنے کے لیے کہیں سے کہیں چلے جائیں، مسلمان کی عزت کی بات آئے، رب کے گھر قبلہ اول کی عزت کی بات آئے وہ حرکت میں نہ آئیں۔ بتائیں اس سے بڑا لعنتی کون ہے؟ اس سے بڑا منافق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہم رجسن، یہ سارے پلید ہیں۔ اللہ اکبر۔ وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ جزاء بما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کرتوت کرتے رہے، جو انہوں نے کام کیے ہیں۔ کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ جہاد پہ نہیں گئے تھے، تبوک نہیں گئے تھے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی الفاظ دیکھیں، یحلفون لکم، یہ قسمیں اٹھائیں گے آپ کے پاس آ کے. دیکھیں کیسے مضمون کو بار بار آ رہا ہے، قسمیں اٹھائیں گے قسمیں اٹھائیں گے. پیچھے میں سیحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے. یہاں میں یحلفون لکم، تمہارے سامنے آگے قسمیں اٹھائیں گے، لترضوا عنہم، تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، تاکہ تم راضی ہو، تم کو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَرْضَوْا، میں حبیب اگر آپ اور آپ کے صحابہ اس سے راضی ہو بھی جائیں، لیکن یہ ذہن میں رہے یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بھی ان ارشاد فرمایا ہے اگر راضی ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے جس سے میں راضی نہیں ہوں میرے حبیب اس سے راضی کیسے ہو، جس سے میں راضی نہیں ہوں میرے حبیب کے صحابہ راضی کیسے ہوں گے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ میں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ راضی ہو جائیں ان سے تو حبیب پیارے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ان بدماشوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا، اللہ ان بدماشوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. یہ فاسقوں کا ٹولہ ہے، یہ بدکاروں کا ٹولہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ الفاظ دیکھیں، یہ کلام کا انداز دیکھیں، یہ ان لوگوں کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ کا کلام جنہوں نے جہاد نہیں کیا، جنہوں نے مسلمانوں کی مدد نہیں کی. ہاں جی، مسلمانوں کے ساتھ جاتے، لشکر 30,000 کا تھا، لشکر میں کمی نہیں ہے، لیکن دشمن آگے بڑا پاورفل تھا، وہ لاکھوں کی فوج لے کے مدینے پہ حملہ کرنے کا اعلان کر چکا تھا. ہاں جی، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے گئے وہاں پہ، 30,000 صحابہ. اللہ تعالیٰ نے ان پہ روب ڈالا، دشمن کو آگے آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. دیکھیں نا ایک بات ذرا غور کریں. عموماً یہ اس سے تعلق جوڑے بغیر ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں پاکستان میں جو پارٹی جیت جاتی ہے ان پر پچھلی جماعت نے ظلم بھی کیا ہو تو پہلے کہتے ہیں جی بازی جو بھی معاملات ہوئے ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے. جب بھی کسی کو فتح مل جائے تو وہ نیچے والوں کو معاف کر دیتا ہے یا نہیں؟ نیچے والوں کو کہتا ہے بھی ٹھیک ہے جی چلو کوئی مسئلہ نہیں یار، ہم کھلے دل کے ساتھ ہم سب کو مانتے ہیں، یہ ہے وہ فلانا ڈمکانا ہے نا. ابھی مریم نواز کا بھی بیان آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی جی میں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، جنہوں نے نہیں دیا میں ان کی بھی ہوں. مہربان ہو گئی، دل میں نرمی آ گئی. فتح یاب ہو جائے بندہ تو اس کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں سارے میرے ساتھ ہو کے چلیں. بتائیں نا یار، فتح یاب ہو جائے بندہ دل میں نرمی آ جاتی ہے. یہاں پہ حضور کے صحابہ فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں. رب تعالیٰ کا جلال دیکھیں، رب کا جلال دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کا غضب دیکھیں، کیسا غضب فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے. میں حبیب پر نا 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 قسمیں کھائیں گے آپ کو راضی کرنے کے لیے، راضی کبھی نہ ہوئیے گا آپ ان سے. فَإِن تُعْرِضُوا فَأَعْرِضُوا، یہ چاہیں گے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ چاہیں گے کہ آپ جو ہیں ان سے تعرض کریں، آپ ان کو چھوڑ دیں، اراد فرمائیں. رضا والا نا حبیب ناراضگی والا اراد فرمائیں، منہ پھیر لیں ان سے، آپ اپنا چہرہ بھی نہ کریں ان کے ساتھ، ان کی طرف. اندازہ لگا رہے ہیں آپ کلام کیسا ہے. آج جو بیٹھے ہوئے جناب عشق رسالت کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں کرتے ہیں، قوم کو صرف لوگوں سے 500 روپے 100 روپے جناب مجمع سے بٹورنے کے لیے ایسی باتیں کر دیتے ہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میٹھی گولیاں دے رہے ہیں. قوم پہلے بیڑا غرق ہو چکا ہے، اوپر سے میٹھی گولیاں کھلا رہے ہیں مولوی. جی تو بتائیں کیا بنے گا ان کا پھر. بات پہ یہی کہ حضور تو بھائی دیکھ پکا لیا آپ نے بریانی کی، آقا علیہ السلام تو تشریف لے آتے ہیں بھائی. انہیں یہ نہیں پتا جو آقا علیہ السلام کے دور مبارکہ میں رہ رہے ہیں، حضور کے شہر میں رہ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، صرف ایک جہاد پہ نہ جائیں. رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میگنم رجسٹر، یہ پلیت ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ پلیت ہیں حبیب پیارے. یہ پلیت مال جو ہے نا میری راہ میں نہیں لگتا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے دیکھیں جی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحلفون لکم، اللہ اکبر، اللہ اعراب اشد کفرا و نفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. میں یہ جو دیہاتی ہے نا، کچھ دیہاتی وہ تھے جن کا کفر اور ان کا نفاق بڑا ہی سخت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا میں یہ دیہاتی جو ہیں ان کا کفر اور ان کی منافقت بڑی سخت ہے. اشد کفرا و نفاقا، ان کی منافقت بھی بڑی سخت ہے، ان کا کفر بھی بڑا سخت ہے. آگے فرمایا وَأَجْدَرُ اللَّهَ يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں ہی اسی لائق حبیب جو اللہ آپ پہ قرآن نازل فرما رہا ہے نا، یہ اسے جانے ہی نہ، انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ نے کیا نازل کیا. کیوں؟ ایک تو یہ حبیب کے مجلس میں نہیں آتے، اوپر سے کسی آتے جاتے بندے سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. اتنے جناب گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو میرے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ رہیں ہی ایسے، ان کو میرے قرآن کا پتہ ہی نہ چلے میں کیا نازل فرما رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ نے یہ بے علم رہے، جاہل رہے میرے قرآن سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ان کے متعلق بیان فرمایا جو منافق یعنی کہ دیتے تو تھے مال اللہ تعالیٰ کے نام پر، لیکن دیتے ایسے تھے اندر سے کڑتے ہوئے۔ جیسے آج بھی کسی کو کہا جائے نا دین کے لیے دے دو یار 4 پیسے ہیں، تو وہ دیتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے۔ ایک تو دیتے نہیں ہیں، اوپر سے کوئی کسی کو دے لے، کو سلام بھی کر رہا ہو نا کسی کو ایسے بندے کو، تو ایسی دوربین لگا کے دیکھیں گے، اچھا جی بڑے پیسے آ رہے ہیں، ایسے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، میں یہ جو دیہاتی ہیں نا جب بھی کچھ خرچ کرتے ہیں دین کے غلبے کے لیے تو مغرمہ اسے ٹیکس سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، چٹی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا پھٹیک پڑ گئی ہے ہمیں، دین کے نام پر دیتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو ان کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ جائیں اور وہیں پھنس جائیں، واپس ہی نہ آئیں، نعوذ باللہ، یہ جائیں اور وہیں پھنس جائیں۔ اس وقت کیوں کہ یہ تو ہم سے کبھی زکوٰۃ مانگتے ہیں، کبھی کچھ مانگتے ہیں، کبھی کچھ مانگتے ہیں، کبھی تبوک کے لیے پیسے مانگتے ہیں، کبھی کچھ مانگتے ہیں۔ بتائیں نا جی، اس وقت کے منافق کی یہ زبان تھی کہ دین کے لیے جو کام کر رہے ہیں یہ جائیں اور وہیں پھنس جائیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، تم پر گردش زمانہ کی تمنا لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، یہ جائیں اور پھنس جائیں، وہاں سے واپس ہی نہ آئیں، اگلے ان کو سنبھال لیں، بس یہ جائیں اور وہیں شہید ہو جائیں، مر جائیں بس۔ آج کے منافق یہی بات کرتے نہیں کرتے ہیں؟ منافقوں کے منہ سے کہتے ہیں میرا تو بات چلے تو سارے مولویوں کو اٹھا کے سمندر ڈال دوں، سارے مولویوں کو پکڑے گولی مار دوں۔ تو جو بات بولی اس وقت کے منافق کی تھی وہی بولی آج کے منافق کی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ آپ کے متعلق انتظار میں ہیں، آپ اور آپ کے صحابہ جائیں اور پھنس جائیں وہیں پہ، لیکن علیہم دائرۃ السوء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آفت جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا وہی آفت ان پہ آنے والی ہے۔ ہاں وہی دائرہ جو ہے نا دائرۃ السوء وہ ان پر آنے والا ہے۔ یہ اسی تکلیف میں پھنسیں گے، یہ خود مریں گے، اسی طرح تباہ ہوں گے یہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، جو ان کے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے، علیم اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے ان کو پھنسانا کہاں پہ ہے، ان کو مارنا کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔